اچھا، میں آپ سے دوسرا سوال یہ کر رہا تھا کہ اکثر حضرت امیر معاویہ کو لے کے ہمارے ہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو دین 1400 سال بعد میرے تک کتابوں سے اور علماء کے ذریعے پہنچا ہے، میرے سے کیا ان معاملات کے متعلق سوال کیے جائیں گے کہ یہ فلاں صحابی کا فلاں صحابی کے ساتھ آپس کا تعلق کیسا تھا، یا ان کا پولیٹیکل ویو کیا تھا، یا میرے سے کیونکہ میرے تک یہ دین 1400 سال بعد پہنچا ہے تو میرے سے میرے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے متعلق سوال ہوں گے؟ جی دونوں ہوں گے، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی علماء سے پوچھیں کہ آپ لوگ بچپن سے ہمیں بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں غلو کر کے، ایک تیری دشمنی میں. تو جس شخص سے میری جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے تو پیچھے کیا بات رہے گی؟ تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے نا. اس وقت حضور کو کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نماز روزے کا نہیں پوچھا جائے گا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے بن جائیں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور مسلم شریف کی حدیث، یہ جو میں نے حدیث بتائی یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، مشکات میں بھی ہے، مسند احمد میں. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسلم میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت علی کی محبت یہ میرا ایمان ہو گئی. آپ تو کہیں گے جی محبت کہاں سے ایمان ہوگی؟ ایمان تو ہو گیا اللہ، رسول، فرشتوں، کتابوں کو ماننے کا نام، یہ علی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی سے پوچھنے کی ضرورت تو آپ ہی کر سکتے ہیں، میں تو اپنے نبی کا ہاں جی آپ نہیں کر رہے، لیکن وہ مولوی تو کر رہے ہیں نا. ہاں دیکھیں آپ کو تو ڈر آیا، لیکن جن مولویوں کے آپ نے سوال کیا انہیں خوف خدا نہیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں تم نے مرنا نہیں ہے، آپ کہاں اٹھے، کاش اتنا ایمان ان کے اندر بھی ہو. اب صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، اگر ان اختلافات میں ہم اپنی ورڈنگ دیں تو ان کو تو چھوڑ دیں. میں تو آج کے مسلمانوں کے اختلافات میں بھی اپنی ذاتی کوئی اس اعتبار سے ورڈنگ دوں تو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں ورڈنگ دے جائے تو اللہ کے نبی کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا. نہ ان کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ اپنے صحابہ کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آنے والے لوگ اسے تختہ مشق بنائیں. پھر اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں وہ احادیث موجود ہوں، نبی علیہ السلام پہلے پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد اس طریقے سے صحابہ میں اختلاف ہوں گے، حضرت علی حق پہ ہوں گے. تو ہم وہ نبی علیہ السلام کی بات بیان کر رہے ہیں. یقیناً یہ تو اللہ کے نبی کو بھی پوچھا جائے گا. قرآن میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ بھی آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے یہ پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. یہ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کے کہنے پہ بتایا ہے کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان سے حسن سلوک کرنا، حضرت علی کا ساتھ دینا، حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا، اہل بیت کا دفاع کرنا، قرآن پہ عمل کرنا. یہ وہ ساری باتیں جو میرے نبی نے مجھے کہی ہیں، اور یہ نبی کو کس نے بتائی؟ اللہ نے. تو یہ دین ہے. دین صرف نماز روزے کا نام تو نہیں، ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی، اور آج تک یہ چیزیں کتابوں میں لکھی تھی. مجھ سے پہلے تو امام بخاری امام مسلم سے سوال کریں نا کہ جو چیز قیامت والے دن پوچھی نہیں جانی تھی تسی کیوں لکھا ہے؟ انجینئر چڑھ گئے ساڑھے ہوتے. اچھا اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ ہاں میں سمجھ گیا ہوں. اور ٹائم قیامت تک ہے. یہ بخاری مسلم کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر بخاری مسلم کو کچھ کہتے ہیں نا تو فارغ. اگر فرض کریں یہ علم میرے تک نہ پہنچتا، اور فرض کو چھوڑیں، صحابہ کرام کے آپس میں کیا تعلقات؟ اور میں صرف نماز، میرے بھائی فرض آپ اس سے آگے کریں کہ آپ افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوئے اور ننگے پھرتے تھے، آپ یہ فرض کریں آپ، اور میں وہاں نماز روزہ پڑھ رہا ہوں. نہیں نماز روزہ آپ نے کہاں سے پڑھنا تھا؟ نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی تو بس ٹھیک ہے. تو جائیں افریقہ کے جنگلوں میں، کپڑے اتارے، بنانا ریپبلک میں مولوی شفٹ ہو جائیں. میں تو چاہ رہا ہوں ہمارے ملک سے نکلے، وہیں جائیں، وہاں اس کو کچھ لینا دینا نہیں. اس دنیا میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ نبی کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں اور نبی کے ماننے والوں نے کلمے کے نام پہ اس کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا. یہ آج تک انسانی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ انبیاء کی اولاد کو نبیوں کی وفات کے 50 سال کے اندر ان کے ماننے والے اس دین کے نام پہ ذبح کر دیں. آپ سمجھتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، امت ٹھنڈی بیٹھی رہے؟ اور پھر دوسری بات، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امیر معاویہ یا ان کا بیٹا ہے یا حضرت علی اور ان کے بیٹے ہیں؟ تو جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا وہ علی اور حسن و حسین کا نام لیں گے، اور جنہوں نے یزید اور اس کے باپ کے ساتھ رہنا ہے وہ ان کا نام لیں. ہم تو ان کے ساتھ ہیں. اچھا علی بھائی مجھے بتائیں کہ اسلام میں طرز سیاست کیا ہے؟ جمہوریت یا آمریت؟ نہیں، آمریت تو اسلام میں بالکل کوئی نہیں ہے جی. اچھا ہاں، اسلام میں خلافت ہے، اور خلافت کی ماڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے. اچھا ہاں، ڈیموکریسی تو کفر ہے.
اسلامک ڈیموکریسی یہ ہے جس طرح حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی ہے، اسلامک ڈیموکریسی سے۔ حضرت علی کی خلافت سے پہلے جو دور تھے آپ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ایک طرح سے ڈیوائن تھے نا، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کچھ مخصوص ساتھی مقرر کیے، تو نبی کے پاس تو اتھارٹی تھی نا، وہ خلافت تھی ان لوگوں میں سے آپ جی خلافت تھی، کیوں نہیں تھی؟ ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک، صحیح اقداروں تک۔ ہاں جی بالکل۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ڈائریکٹ حضرت علی کی خلافت تھی، اور نہیں دیکھیں وہ بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کا سکسیسر ہونا چاہیے تھا، لیکن صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کو چنا اور حضرت علی نے بھی کمپرومائز کر لیا، بالفعل وہ بھی خلیفہ مانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک حضرت علی کو بننا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حضرت علی نے انہیں ایکسیپٹ کر دیا تو وہ خلیفہ کے طور پہ تو انہیں مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے خلافت کا انکار کریں، خلافت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی وہ خلیفہ ہیں، پھر ان کے دور خلافت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے، ایک غیبی مدد فرمائی کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو پوری دنیا کے اوپر غلبہ دے دیا۔ رومنز اور پرشینز کے بارے میں جو پروفیسیز تھی نبی نے اپنی زندگی میں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ میرے دین کو غالب کرے گا اور عنقریب رومن اور پرشین امپائر کے خزانے میری امت کے پاس آ جائیں گے، یہ پروفیسیز حضور کی زندگی میں تو پوری نہیں ہوئی ہیں، یہ تو حضرت ابوبکر عمر کی زندگی میں پوری ہوئی ہیں، حضرت عثمان کی زندگی میں۔ تو نبی علیہ السلام تو ان چیزوں کو اون کیا ہے۔ میں نے تو شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے باقاعدہ مولا علی کا خطبہ پیش کیا ہے، انہوں نے سورہ نور کی آیت کو کہ جو لوگ دین پہ چلنے والے ہیں عنقریب ہم انہیں زمین میں خلافت دیں گے، اس آیت کو انہوں نے حضرت ابوبکر عمر کی خلافت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ نے انہیں خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیعت نہیں حضرت علی کی تو حضرت علی نے جو خط لکھا ہے جو شیعہ کی کتاب میں نہج البلاغہ کے اندر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابوبکر عمر اور عثمان کو چنا تھا، اور جن کو وہ لوگ خلیفہ چنے وہ اللہ کا چننا ہے۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ شیعہ آدھی بات کو تو لیتے ہیں کہ جی وہ تو پھکی دے رہے تھے حضرت معاویہ کو کہ اگر تم ان کو مانتے تھے تو مجھے بھی مانو، نہیں، انہوں نے اینڈ پہ کہا جو ان سے مخالفت کرے وہ اللہ کا مخالف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی چنی ہوئی خلافت حضرت علی مانتے تھے ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو۔